السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ دینی بھائی اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں زکوٰۃ کے اہم مسائل کے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ اہم باتوں پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی، آپ تمام لوگوں کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی زیادہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا اور اسی طرح سے بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ہمیں جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر برقرار رکھے اور مزید فضل سے اور کرم سے ہمیں نوازے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں، منہیات سے اجتناب کریں، بچیں اور غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، ہر نعمت کی شکر گزاری کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ہر نعمت کی شکر گزاری کا ایک خاص طریقہ ہے۔ مال و دولت کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کے ساتھ احسان کریں، مال کا واجبی حق دیں، زکوٰۃ نکالیں۔ یہ مال و دولت کی نعمت کی شکر گزاری اس طرح سے ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج ہم، جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ زکوٰۃ کے موضوع پر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں بتلانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی آپ سے مخفی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور زکوٰۃ کا نہ دینے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے 11 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یہ یعنی کافر لوگ کفر سے توبہ کر لیں، کافر لوگ کفر سے توبہ کر لیں یعنی کلمہ پڑھ لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے یعنی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، نہ دینا کچھ اور بات ہے اور اس کا انکار کرنا کچھ اور بات ہے۔
اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ زکوٰۃ جو اسلام نے مالداروں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ کا نکالنا بھی ایک عبادت ہے اور مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کا شعار ہے۔ زکوٰۃ کے دینے سے مالوں میں برکت ہوتی ہے، مال گھٹتا نہیں ہے، مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، مال پاکیزہ ہوتا ہے، مالوں میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ 276 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مالوں میں برکت پیدا کرتا ہے، اور یہ اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے۔ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی کے، بڑھوتری کے، برکت کے، یہ لغوی معنی ہوتے ہیں زکوٰۃ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ جو فرض قرار دیا ہے، اس زکوٰۃ سے نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ اس زکوٰۃ سے اور فائدہ ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصہ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصہ کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جس طرح سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، قرآن و حدیث جس طرح سے بتلا رہی ہے ہمیں، ہم فقیروں اور محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیں۔ جب ہم ان کو مالک بنا دیے، ان کو دے دیے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی وہ خاص مال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اتنا نکالنا ہے، اتنا ہم نکال کر کے غربا مساکین میں جو دے دیتے ہیں، ان کو مالک بنا دیتے ہیں، اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جان لیں کہ زکوٰۃ کا حکم ہے کیا؟ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی یہ ہو گئے، لیکن زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے، قرآن و حدیث سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ پہلی بات ایک عبادت ہے، اور دوسری بات زکوٰۃ دینا یہ مستحب نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، میں اس کی وضاحت آگے کر رہا ہوں، اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے، روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا فَعَالِمْهُمْ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم۔ صحیح بخاری کی روایت کہ انہیں جا کر کے اطلاع دے دو، انہیں جا کر کے بتلا دو، کس کو؟ یمن والوں کو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ ان کو جا کر کے ان کو بتلا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ چیز ہم جان گئے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، اور زکوٰۃ کا حکم بھی ہم جان گئے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو یہ کام انجام نہیں دیتا ہے، یعنی فرض زکوٰۃ ہو گئی اس کے اوپر اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، تو شریعت نے اس کے لیے سزا کیا متعین کی ہے؟ قیامت کے دن اس کو کیا سزائیں ملیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو سزائیں دے گا؟ بہت ہی خطرناک سزا ہے اس کی، بہت خطرناک سزا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ان کو دے رکھا ہے، جو ان کو عطا کیا ہے، جس میں وہ اس میں وہ بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں ان کے لیے بھلا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں ان کے لیے یہ بھلائی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا اور جس میں وہ کنجوسی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، اس کو یہ نہ سمجھیں وہ ان کے لیے بھلا ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے وہ بہت بڑی برائی ہے. سیطوقون بما بخلوا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ ان کی گردن میں طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا. یہ سونا اور چاندی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، طوق بنا کر کے قیامت کے دن ان کے گلوں میں اس کو پہنا دیا جائے گا. یہ سزا ہوگی. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. دردناک عذاب یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کو یعنی سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اس کو تپا دیا جائے گا. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قیامت کے دن ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلو کو، ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا. جہنم کی آگ پر اس کو تپا کر کے، گرم کر کے، ان کے چہرے، ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ سونا اور چاندی جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے، جس کا تم خزانہ بنا رہے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو اس کا مزہ جو تم خزانہ بنا رہے تھے، جو تم اس کو جمع کر رہے تھے. یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ ان کا انجام اس طرح سے ہوگا. اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی، تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور اس کے گلے کا ہار ہوگا، وہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ گنجا زہریلا سانپ قیامت کے دن وہ شخص جو یہ سونا اور چاندی والا تھا، زکوٰۃ نہیں نکال رہا تھا، گلے کا ہار بن جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت. دینی بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے. کیا سارے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا کچھ خاص لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور ان کو نکالنا ضروری ہے؟ آپ جان لیں کہ ہر اس مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے. ہر اس عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ کیا نصاب ہوتا ہے اس کا؟ تو آپ یہ جان لیجئے کہ جیسے سونا ہے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس سونا 7.5 تولہ
کم سے کم 7.5 تولہ ہو یعنی 85 گرام، یا چاندی ہے آپ کے پاس 52.5 تولہ ہو 595 گرام، 595 گرام، یا اس کی قیمت موجود ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی نقد کی شکل میں، یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت نقد کی شکل میں موجود ہے آپ کے پاس، یا زیور ہو یا سامان تجارت وغیرہ جس شخص کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے آپ کے پاس اور 1 سال گزر گیا، یا 7.5 تولہ سونا ہے 1 سال گزر گیا، یا اس کی قیمت اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے 1 سال گزر گیا، یا زیور ہے اتنی قیمت کے برابر یا 7.5 تولہ یا 52.5 اور 1 سال گزر گیا، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب ہو گیا وہ شخص، صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک انسان صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے کہ سونے یا چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ جو زیورات استعمال میں ہے، اگر یہ زیورات استعمال ہونے والے زیورات نصاب کو پہنچ گئے ہوں یا زائد ہوں، نصاب سے زائد ہو گئے ہوں اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، تو خیر القرون سے عصر حاضر تک جمہور علماء، فقہا، محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمال ہونے والے زیورات پر زکوٰۃ کے قائل ہیں، اور اس کے مختلف دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی سونے یا چاندی کے زیورات ہیں کسی کے پاس، کسی عورت کے پاس، وہ استعمال کر رہی ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گئے ہیں، سال بھی ان پر گزر گیا ہے، تو علماء اور فقہا محدثین اس پر زکوٰۃ کے واجب کے قائل ہیں۔ مختلف طرح سے اس پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، قرآن و سنت کے وہ عمومی حکم جن میں سونے یا چاندی پر بغیر کسی شرط کے، یعنی استعمال ہونے والا زیور ہے یا غیر استعمال ہونے والا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کا ذکر موجود ہے۔ وہاں پر یہ شرط نہیں ہے کہ یہ سونا استعمال میں ہے یا نہیں، یہ چاندی استعمال میں ہے یا نہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، یعنی جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس میں بھی کوئی شرط نہیں ذکر ہے کہ استعمال ہونے والا سونا ہے یا غیر استعمال ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو، تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو سونے اور چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے یا یعنی زکوٰۃ نہ نکالے، تو قیامت کے دن اس سونے و چاندی کے پترے بنائے جائیں گے، ان کو گلا کر کے، پگھلا کر کے، گرما کر کے اس کے پترے بنائے جائیں گے۔ پترا کس طرح سے؟ جیسے یہ دیکھیں آپ، اس طرح سے گلا کر کے کوئی چیز ایک بنا دی جائے، اس کو پترا کہتے ہیں۔ پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا کہ ایسا لگے گا کہ وہ آگ ہی ہے۔ پھر اس سے اس کا پہلو، اس شخص کا جو سونا اور چاندی والا ہے، اس کے پہلو کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ قیامت کے پورے دن یہ سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قیامت کا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، ایک دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، اور برابر اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اور ایک روایت اور سن لیں،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی موجود تھی جو 2 سونے کے بھاری کنگن پہنے ہوئے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اس میں زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ تو اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور امام نووی نے اسے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سے اگر جمہور کو دیکھا جائے، جمہور بر صغیر کے جمہور علماء کرام نے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی چیز کے وہ بھی قائل ہیں کہ استعمال ہونے والے زیور میں اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سابق مفتی عام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ بھی اسی چیز کے قائل تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ استعمال ہونے والے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خلاصہ کلام میرے بھائی اور دوستو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، کسی ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ جو زیور استعمال ہونے والے ہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سونے اور چاندی کے وہ زیورات جو استعمال میں ہیں ان پر بھی اگر وہ صاحب وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، ان پر سال گزر جاتا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، ہمیں زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے اگر ہم نصاب کو پہنچ گئے ہیں اور اس پر 1 سال گزر گیا۔ جو مال ضروریات زندگی سے بچ جائے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہاں پر ایک نقطہ اور جانتے چلیں کہ کیا ہر مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے؟ جیسے پچھلے رمضان میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے جن پر سال گزر گیا تھا اور وہ 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں آپ کے۔ اب جو اگلا سال آ رہا ہے شعبان تک آپ کے پاس نہیں آیا مال، لیکن شعبان کے مہینے میں 5 لاکھ روپیہ اور آ جاتا ہے۔ تو رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالتے تھے، شعبان میں 5 لاکھ روپیہ اور آیا، تو یہ 5 لاکھ روپیہ جو ہے اس پر ابھی سال نہیں گزرا ہے، لیکن پرانا 10 لاکھ روپیہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ 10 ہی لاکھ پر زکوٰۃ نکالیں گے یا 15 لاکھ جس وقت آپ نکال رہے ہیں آپ کے پاس 15 لاکھ موجود ہے، 15 لاکھ پر نکالیں گے؟ جی ہاں، آپ کو 15 لاکھ پر نکالنا ہے۔ جس وقت آپ نکال رہے ہیں اس وقت آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مال کب آیا، چونکہ آلریڈی آپ صاحب نصاب ہیں۔ اب اس کے بعد کبھی بھی جتنا بھی مال آئے گا، جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن دیکھیں گے کتنا مال ہے اور اس میں 2.5% آپ نکال دیں گے۔ اس لیے اس کا ہم خیال رکھیں کہ پورے پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جہاں تک قیمت کا معاملہ ہے کہ قیمت، اگر کوئی قیمت نکالنا چاہتا ہے تو کون سی قیمت شمار کی جائے گی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں بھی آپ جان لیں۔ جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، پرانا سونا آپ لے جا کر کے دکان پر بیچ رہے ہیں، جس حساب سے اس دن وہ قیمت سونا خریدنے والا بتلا رہا ہے یا چاندی خریدنے والا بتلا رہا ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یعنی اس دن کی قیمت کے حساب سے۔ محترم حضرات و خواتین، یہاں پر اتنی باتیں واضح ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے نکالنا۔ ہم یہ بھی جان گئے کہ کون سے لوگوں پر کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن اب دینا کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ تو فرض کر دیا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم جس کو چاہیں اپنے حساب سے زکوٰۃ دیتے پھریں۔
نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کو خاص کر دیا، زکوٰۃ کے مستحقین خاص کر دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ پانے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان 8 لوگوں میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ نمبر 1، فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا سا مال موجود ہو۔ مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 2 ہو گئے۔ تیسرے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، یعنی اس میں کام کرنے والے، ان پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، غلام کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے 7ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور 8ویں نمبر پر مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ان 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال آپ دیں گے، یہ نہیں کہ ہم اپنے حساب سے زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ کچھ یہاں پر ضروری چیزیں جو آج کل لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ بتلا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، کچھ لوگ 2 سال اکٹھا کر لیتے ہیں، جیسے جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم 2 سال کے بعد گھر جائیں گے اور ایک ساتھ ہی زکوٰۃ نکال دیں گے۔ یہ غلط چیز ہے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو گیا، یعنی جب زکوٰۃ کا وقت پورا ہو گیا، جس وقت آپ صاحب نصاب ہوئے تھے جس مہینے میں، اس مہینے میں زکوٰۃ نکال دیجئے۔ تو یہ 2 سال جمع کرنا، 3 سال جمع کرنا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک رمضان میں جمع کر کے اگلے رمضان تک، جیسے یہ رمضان جو گزرا ہم نے حساب لگایا 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ جو بھی نکلا ہے، اب اس 20,000 روپے کو ہم اپنے استعمال میں لے رکھے ہیں، اور پورے سال 20,000 روپے کے حساب سے 5 دے دیا، پھر 2 دے دیا، پھر 1 دے دیا، پورے سال خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ آتے آتے رمضان وہ پورا 20,000 یا 10,000 روپیہ جو بھی تھا وہ خرچ ہو گیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ پہلی بات، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ مال کس کا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مال تھا، آپ کا مال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دوسری بات، جب آپ صاحب نصاب ہو گئے اسی وقت آپ کو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ مال کو روک لیا جائے اور پورے سال تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہجری مہینہ کے حساب سے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، نہ کہ جنوری فروری کے حساب سے۔ اور رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر محرم میں آپ صاحب نصاب ہوئے، محرم کا مہینہ ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو یہ اگلا محرم جب آئے گا تو اگلے محرم میں آپ زکوٰۃ نکال دیجئے، نہ کہ رمضان کا انتظار کیجئے۔ سفر میں آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، اگلا سفر جب آئے تو آپ زکوٰۃ نکال دیجئے، نہ کہ رمضان کا آپ انتظار کیجئے۔ اور ایک آخری چیز جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی اپنے انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے انڈر میں ہوتے ہیں، جن سے وہ کام لے سکتے ہیں، جو ان کے کام آتے رہتے ہیں، جو غریب، جو غربا، مساکین۔ یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ کی امانت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ اس غریب پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ خاص طور سے ان لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ یہ پورے سال ہمارے کام آتے رہیں گے، کہ ہم نے زکوٰۃ بھی نکال دیا، وہ ہمارے احسان تلے دبے بھی رہ گئے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے بھی ہمیں اجتناب برتنا چاہیے۔ تو یہ تھی چند چیزیں اور چند مسائل زکوٰۃ کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم سبوں کو دیگر عبادتوں کی طرح سے زکوٰۃ کی عبادت بھی صحیح طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ تمام بھائی جو زکوٰۃ کے مسائل سے دور ہیں، ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین
وہ سمجھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں، جو صاحب نصاب ہو چکے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔